الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پکارتے ہیں وہ کشمیر کے گلی کوچے، بلا رہے ہیں وہ جلتے ہوئے در و دیوار، لگا رہے ہیں تماچے ضمیر عالم پر وہ کشتگان ستم سے اٹے ہوئے بازار. صدر ذوقار اور معزز سامعین، آج کا میرا موضوع گفتگو ہے کشمیر کی آزادی تک. جناب صدر اور معزز سامعین، کشمیر کی گلپوش وادیاں، روئی کے گھالوں سے ڈھکی چٹانیں، ہنستے مسکراتے لہلہاتے مرغزار، مہکتے چہکتے اور دمکتے ہوئے سبزہ، ساز بجاتی اور گیت گنگناتی ندیاں، رنگ و نور میں نہائے ہوئے نظاروں کی سرزمین، جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، جہاں بارود کی بو پھیلی ہے، جہاں ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، جہاں معصوم کلیوں، مسکراتی جوانیوں اور غمزدہ بڑھاپوں کو موت کی عطا طریقوں میں دھکیلا جا رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس وادی رنگ و نور میں موت کا ایک کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ جناب والا، یہ بہت سے سوالات ہیں جن کا صرف ایک ہی جواب ہے. بھارتی سامراج کشمیر کی تحریک آزادی کا آغاز 18 مارچ 1842 کے المناک دن سے ہوتا ہے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز آقاؤں سے شکست خوردہ سکھ کے دربار کے درمیان ایک رسوائے عالم معاہدہ طے پایا تھا، جس کی روح سے جموں کے گلاب سنگھ ڈوگرا نے 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض کشمیر کی جنت ارضی کو خرید لیا اور ملعون انگریزوں کی سرداری اور سرپرستی میں جموں کشمیر، لداخ اور گلگت کے مہاراجا کی حیثیت اختیار کر لی. کشمیری غلام تو بن گئے، لیکن انہوں نے اس غلامی کو قبول نہ کیا، بلکہ للکار کر کہتے ہیں، میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا، وہ سمجھتا ہے مجھے حرف غلط کی مانند، ختم کر دے گا، مٹا دے گا، فنا کر دے گا اور مجھ سے میری ہستی کو جدا کر دے گا. جناب صدر، وہ کشمیر جہاں کبھی پھول کھلتے تھے، فضا میں ابر پارے رقص کرتے تھے اور نرم ہواؤں کا گزر تھا، آج وہاں تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا ہے. 1 کروڑ کشمیریوں پر انگارے برسائے جا رہے ہیں، سنگین کی نوک سے ان کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں. جہاں باد سحر تو آتی ہے لیکن ہزاروں دشتوں صحرا کی تپش ساتھ لاتی ہے، جہاں برگو سمر شبنم کے ایک قطرے کی امیدوں پر چلتے ہیں، جہاں سرو سمن صدموں سے اپنے سر جھکائے سوچ میں گم ہے، جہاں صحنے چمن پھول اور خوشبو کسی سازش کے ڈر سے دور دور رہتی ہے، جہاں ہاتھوں میں طائرانے خوشنما بے چارگی سے بیان کرتے ہیں، جہاں راتوں کو تنہائی اور دنوں میں کرب و بے بسی کا دور دورہ ہے. خونے مسلم کی ارزانی ظلم و اذیت کا دیو کشمیر کے مسلمانوں کو نگر رہا ہے. آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل، آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل، انسان کو آواز دو، انسان کہاں ہے؟ معزز سامعین، دیکھنے والی آنکھ ہو، شاید ایسا گھر ملے جو ماتم کرے میں تبدیل نہ ہو چکا ہو. یہ گھرانے کا سربراہ ہے جو اپنے ایک ٹانگ یا بازو گوئے بیٹھا ہے، یہ بچہ ہے جس کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہے، یہ ننھی مریم ہے جس کا خوبصورت چہرہ بم سے جھلس چکا ہے، یہ ایک بیوہ ہے جس کا شوہر شہید ہو چکا ہے. آپ کو کم ہی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے عزیز اور خاندان کا پیٹ کہ بیواؤں کا پیٹ نہ پا رہے ہوں. وہ بچے جن کی ماں چھن گئی، ماں کے نقش کے لیے پکارتے ہیں، میں تیرا بے ہوا بچہ، ماں بتا میرے لیے کوئی لوری کیوں نہیں، کوئی کہانی کیوں نہیں. معزز حاضرین، میں پوچھتا ہوں دنیا کے تہذیب و تمدن کے علم برداروں سے، کیا تمہیں بھوک سے بلبلاتے بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا تمہیں شیر خوار بچوں کی پھڑپڑاتے ہونٹوں کی لرزش سنائی نہیں دیتی جو اپنے ماؤں کے خالی سینے ٹٹولتے ہیں؟ مگر ان معصوم بچوں کو کون بتائے کہ ان ماؤں کی چھاتیاں تو ظالموں نے کاٹ کر دور پھینک دی ہے، تاکہ شیر خواروں کے منہ میں دودھ کی ایک بوند بھی نہ جا سکے. لاکھوں انسان کھلے آسمان تلے اپنے قسمت کے منتظر ہے. کیا تمہیں شیر خوار معصوم بچوں کی ڈوب
کولا برون میں ڈوبتی کلکاریاں بھی سنائی نہیں دیتی؟ کیا تمہیں نوجوان کنواریاں کی کوکھ سے رشتہ خون دکھائی نہیں دیتا، جسے طاقتور ظالموں نے اپنے ماتھے پر فاتح ہونے کی علامت کے طور پر سجایا ہے؟ ان آہو سسکیوں اور چیخوں نے ان کے ذہنوں اور کانوں میں ذرا سا بھی اثر نہیں کیا۔ وہ زخمی انگلیوں سے زنجیریں عدل ہلا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایوانوں میں کوئی گونج سنائی نہیں دے رہی۔ ماتم یوسف ہو رہا ہے، آنکھیں یقین وار رو رہی ہے، آنکھیں خونبار، دل دو نیم، جگر سکتا، دعا ہے اشک آلود پر، فریاد ہے مجروح مستر پر، کوئی دست ماتم کار نہیں، کوئی چشم خونبار نہیں۔ امن عالم کے رکھوالو، دنیا پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، کیا کشمیر کا کوئی غمگسار ہے؟ کیا عشق زاد کے لیے کبھی کوئی بہار نہیں؟ کیا اقوام متحدہ یوں ہی تماشائی بنی رہے گی؟ تماشائے رقص سے بسمل ہو چکا اب جھانکنے والوں، تماشائے رقص سے بسمل ہو چکا اب جھانکنے والوں، خدا را بند کر دو روزنے دیوارے زندہ کو۔ بھارتی حکمرانوں سن لو کہ جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کشمیر کل بھی ہمارا تھا، کشمیر آج بھی ہمارا ہے۔ میرے قائد نے اسے شہرگے پاکستان اس لیے قرار دیا تھا کہ کشمیر اور پاکستان ایک ہے، ان کی ثقافت ایک ہے، تہذیب و تمدن یکساں ہے، ان کا مذہب ایک ہے اور سب سے بڑھ کر جغرافیہ ایک ہے۔ اس لیے ہم کشمیر کا مطالبہ کیوں نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ کلیوں اور پھولوں کی یہ حسین وادی جب تاریخ کے صفحات پر ابھری تو ہم نے بڑے شاہ اور زین العابدین کو مسلمان سلاطین کو سر آرائے سلطنت دیکھا، جنہوں نے وادی کشمیر میں اللہ اکبر کی صدائے بلند کی۔ آج وادی کشمیر آزادی کے فلک شگاف نعروں سے گونج رہی ہے، ایک ہی آواز چہار دنگ عالم میں سنائی دے رہی ہے۔ مجاہدوں، حق نما صحافیوں، لہو سے اپنے جسارتوں کی عظیم تاریخ لکھنے والوں، وفا پرستوں، افق کے صداقتوں کے تارے بن کر چمکنے والوں، جنون کی راہ پر چلنے والوں، ہواؤں کا رخ بدلنے والوں، حمیتوں کے چراغوں، اے موت کی تیز آندھیوں میں بھی جلنے والوں، کہ صفے ادوں کو الٹے جاؤ کہ دو قدم پڑے اب تو صبح وصال دیکھو، کمال ظلمت کو آ رہا ہے زوال دیکھو، ہاں آ رہا ہے زوال دیکھو۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ والسلام۔